السلام علیکم، RN نیوز کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اور سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، تعمیرات اور ڈیولپمنٹ کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمرشل بینکوں کے سربراہان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تصور ملک سے۔ جی تصور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، تعمیرات اور ڈیولپمنٹ کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام کمرشل بینکوں کے سربراہان خصوصی طور پر مدعو کیے گئے، جن میں نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائیٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، الائیڈ بینک، بینک الحبیب، عسکری بینک، میزان بینک، فیصل بینک، JS بینک اور بینک آف پنجاب، دبئی اسلامک بینک، سنہری بینک، بینک الاسلامی، حبیب میٹرو بینک، البرکہ بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، فرسٹ ویمن بینک اور بینک آف خیبر کے سربراہان شریک ہوئے۔ میں یہاں پر آپ کو جتا چلوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ تمام کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں آسان قرضوں کے اصول کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کمرشل بینکوں نے ملک بھر میں 7,700 شاخوں میں گھر تعمیر کرنے کے لیے قرضے فراہم کرنے کی سہولت شروع کر دی ہے۔ اس ضمن میں غریب اور متوسط طبقے کے آگاہی کے لیے میڈیا مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کمرشل بینکوں کو قرضوں کے اصول کے لیے کثیر تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے شکایات کے ازالے کے لیے کمپلینٹ پورٹل کا اجرا بھی کر دیا ہے، جس پر صارفین قرضوں کے اصول میں پیش آنے والی شکایات درج کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ کمرشل بینکوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے طریقہ کار وضع کیا ہے اور اس عمل کے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تعمیرات کو فروغ دینے پر کمرشل بینکوں کی طرف سے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب آدمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے کمرشل بینک قرضے فراہم کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیرات سیکٹر کا فروغ اور غریب طبقے کو اپنی چھت فراہم کرنا ایک قومی خدمت ہے۔ وزیر اعظم نے آگاہی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بینکوں کے سربراہان نے خصوصی حکومت کو اس اہم قومی پروگرام کی تکمیل کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سیکرٹری توانائی نے اجلاس کو ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے بجلی فراہم کرنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب چیئرمین LDA نے اجلاس کو LDA سٹی نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس لاہور کے بارے آگاہ کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے میں کل 35,000 یونٹس تعمیر کیے جائیں گے، تاہم کثیر تعداد غریب اور متوسط طبقے کے لیے مختص ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں 4,000 یونٹ سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس منصوبے کا PC1 اور ماسٹر پلان منظور کیا جا چکا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل جون 2022 میں ہوگی اور آسان اقساط میں ادائیگیوں کی سہولت موجود ہوگی۔ جی بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ راولپنڈی سٹی ٹریفک پولیس کی اسموک کے پیش نظر دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی جاری۔ سینئر ٹریفک آفیسر راولپنڈی کا کہنا تھا کہ دھواں دینے والی گاڑیاں ماحول کو آلودہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تصور ملک سے۔ جی تصور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کی طرف سے اسموک کنٹرول کے پیش نظر فضائی آلودگی اور اسموک سے بچاؤ کے حوالے سے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف گاڑیاں جاری۔ گزشتہ ماہ بھی کارروائی کے دوران 173 گاڑیوں کو چالان دیے گئے، جبکہ متعدد کو شہر کے مختلف تھانہ جات میں بند کرایا گیا۔ اس موقع پر سینئر ٹریفک آفیسر راولپنڈی سید عابد عباس شاہ کا کہنا تھا کہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے فضائی آلودگی سموگ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہونے کے ساتھ ٹریفک حادثات اور انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی روک تھام کے لیے مزید سخت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھواں ماحول اور انسان دونوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ دھواں دینے والی گاڑیاں نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتی ہیں بلکہ اس سے بیماریاں پھیلنے کے امکانات بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سینئر ٹریفک آفیسر سید علی عباس شاہ نے انچارج ایجوکیشن ونگ کو بھی خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور بالخصوص اڈا جات میں گاڑی کے ڈرائیورز کو فضائی آلودگی اور اسموگ سے پیدا ہونے والے نقصانات اور اس سے بچاؤ کے متعلق آگاہی مہم کو مزید تیز کیا جائے۔ جی بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद, जहां पर इन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के लिए दुआ भी की, जिसके बारे में तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिए इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आमद हुई, जहां पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के लिए दुआ की। शेख रशीद अहमद को बग्गी में सवार करके यादगार शोहदा तक लाया गया, जबकि वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारियां संभालने पर ये वफाकी वज़ीर का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का पहला दौरा है। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़कार खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को इदारे से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जहां पर सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं औच शरीफ से, जहां अलशमस चौक पर तजावजात माफिया की बरमार जारी, कई घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर हादम हुसैन से। जी हादम हुसैन, आगाह कीजिए इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओश शरीफ अल शाम चौक पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेडी बानों का कब्जा जो है अल शाम चौक पर हो चुका है। ये कोई सिग्नल बहावलपुर का नहीं है, बल्कि ये अल शाम चौक है, जहाँ पर 4 रोडें जो है वो इकट्ठी हो रही है। धूरकोट रोड, अलीपुर रोड, अहमदपुर, शर्किया रोड जो है यहाँ पे मिलती है, और ये मेन जगह है ओश शरीफ की। यहाँ पर रश की वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद दुश्वारी होती है। यहाँ पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू 1112 भी फंसी रहती है, जबकि रेडी बानों का कहना है हमें मुतबादिल जगह जो है वो फराम की जाए, ताकि हम अपनी बच्चों की रोजी जो है वो बआसानी कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, कमेटी और काम की जानिब से कई बार रेडी बानों को जो है वो भारी जुर्माने किए गए हैं, जिससे उनकी तमाम तर की हुई सारी दिहाड़ी की रोजी जो है उस जुर्माने में जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। रेडी बानों ने कई बार यहाँ पे एहतजाज भी किया है कि हमें मुतबादिल जगह जो है वो फराम की जाए, ताकि हम मुश्किलात से जो है वो बच सकें। जी बहुत शुक्रिया महर हादम हुसैन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं गुजरहान का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गुलाम मुस्तफा ट्रस्ट बेगम की जानिब से यूसी इस्लामपुर जबर ने मुस्तक और नादर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के लिए शूज फराम किए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील गुजरहान की यूनियन कौंसल इस्लामपुरा जब्बर के इलाका मखियाला पलथ्याम में गुलामान मुस्तफ़ा ट्रस्ट बर्मिंघम के ज़ेर तमाम निजी कंपनी के ऑफिस में शूज़ प्रोजेक्ट की जो तकरीब है वो मुनक्कद की गई है, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी नादार मुस्तहिक स्कूल तलबा तलबात में मौसम सरमा के पेश नज़र जो शूज़ थे वो तकसीम किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल यूसी इस्लामपुरा जब्बर और यूसी थाथी के स्कूल्स में शूज़ की जो फराहमी है वो अमल में लाई जाती थी, लेकिन कोरोना की सूरत को मद्देनजर रखते हुए और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए ये तकरीब जो थी वो निजी कंपनी के दफ्तर में इनकाद पजीर की गई थी। तकरीब में गुलामान मुस्तफ़ा ट्रस्ट बर्मिंघम हेड ऑफिस की जो खजांची हैं शेख सजाद, उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस मौका पर उनका कहना था कि गुलामान मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो पिछले अरसा 10 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। ट्रस्ट के ज़ेर तमाम जो दीगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें मुस्तहिक नादार यतीम बेवा की माली इमदाद, राशन की फराहमी, कपड़े, तालीमी अखराजात, पानी, घर, इलाज मुआवजे की सहूलियात समेत यतीम बच्चे बच्चियों की शादियों के अखराजात भी शामिल हैं। एहलियान इलाका के लोगों ने चेयरमैन सूफी मोहम्मद इश्तियाक पलथ्याम, अल्लामा कारी आबद हुसैन चिश्ती, राजा शाहिद, सूबेदार मोहम्मद मुश्ताक, चौधरी इमरान और दीगर जो गुलामान मुस्तफ़ा ट्रस्ट के रकीन हैं उनकी काविशों को सराहते हुए दुखी इंसानियत की खिदमत करने पर उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरहान में हुकूमती अहकामात पर तहसील इंतजामिया की कार्रवाई के बाद गुजरहान में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़िगज़ैग मशीनरी से पहले माहौल दोस्त भट्टे का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، گجرہان کے ملکہ علاقے نگائل میں پہلے ماحول دوست جدید ٹیکنالوجی زگ زیگ مشینری کے ساتھ بٹھے کا جو افتتاح ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پرانے طریقہ کار کے جو بٹھے تھے ان پر ہر طرح کی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں تحصیل گجرہان میں 4 بٹھوں کو انتظامیہ نے سیل، جبکہ ایک بٹھا مالک کو نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ استعمال نہ کرنے پر بھاری جرمانہ جو تھا وہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ اس ماحول دوست ٹیکنالوجی زگ زیگ کے استعمال سے جہاں پر ماحولیاتی آلودگی میں کمی واقع ہوگی، وہیں پر متعدد بیماریوں سے بھی بچا جا سکے گا۔ وقت کے ساتھ حکومتی احکامات پر تحصیلی انتظامیہ کا نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر عمل درآمد کے استعمال کو یقینی بنانا ایک احسن اقدام ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف سیاسی و سماجی شخصیت چودھری امجد منظور نے بٹھے کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چودھری نوید، چودھری گلفام، چودھری ندیم اور دیگر احباب بھی موجود تھے، جبکہ آخر میں جدید جو نئی ٹیکنالوجی ہے زگ زیگ، اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ امجد ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جبکہ آباد پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، بھاری مقدار میں 29 کلو 660 گرام منشیات چرس برآمد کر لی گئی، جبکہ بین صوبائی منشیات گروہ کا سرگناہ ملزم گرفتار۔ گڑھی ہیرو ایس پی محمد طارق نواز کے سخت احکامات بارے منشیات کی روک تھام کو مدنظر رکھتے ہوئے تھانہ گڑھی ہیرو پولیس کی اوسطا محمد روڈ نزد بائی پاس پر خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی، منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، بھاری مقدار میں منشیات 29 کلو 660 گرام چرس برآمد، جبکہ بین الصوبائی چرس اسمگلر محمد ہاشم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم منشیات بلوچستان سے سندھ کی طرف اسمگل کر رہا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں تھانہ جناح روڈ نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش مٹھو کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے 1500 کلو گرام چرس بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تھانہ جناح روڈ کی بڑی کارروائی، دبنگ ایس ایچ او وقاص اکبر نے بدنام زمانہ منشیات فروش مٹھو کو پکڑ کر لیا۔ ٹی پی او گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر ڈی ایس پی سول لائن عبدالحمید ورک نے یہ ٹاسک دبنگ ایس ایچ او وقاص اکبر کو دیا، جس نے پوری محنت اور ایمانداری سے اپنی ٹیم کے ہمراہ مولوی سلطان رانا، خالد اور ذیشان مختار اور سجاد شاہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش عباس عرف مٹھو کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1500 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ یہ پولیس کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے سکھا سانس لیا اور ڈی ایس پی نے ایس ایچ او سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ اور اس کے گرد و انواع میں ایس آئی غضنفر نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگوں اور کیمیکل ڈور سپلائی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے سینکڑوں پتنگیں اور 140 گوٹ کیمیکل ڈور برآمد کر لی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایس پی سٹی وقار عظیم کی ہدایت پر ڈی ایس پی محمد نواز سیال کی نگرانی میں ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن حافظ مشتاق احمد کی نگرانی میں غضنفر عباس اے ایس اے نے دیگر اضلاع میں پتنگوں اور کیمیکل ڈور سپلائی کرنے والے محمد مدثر ولد محمد حنیف ساکن باغبان پورہ کو ڈرامہ انداز میں گرفتار کر لیا۔ ملزم سے سینکڑوں پتنگیں اور 140 گوٹ کیمیکل ڈور برآمد ہوئی۔ ملزم دیگر اضلاع میں پتنگوں اور کیمیکل ڈور کو سپلائی کرتا تھا۔ ملزم کی گرفتاری پر سی پی او سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر وقار عظیم نے ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن محمد نواز سیال اور ایس ایچ او حافظ مشتاق سمیت اسسٹنٹ سب انسپیکٹر غضنفر عباس کو شاباش دی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔